حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف اور صرف شیطان کو تکلیف ہے، اور حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ عمر بن خطاب کے سامنے آنا جو ہے اس کی اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ کا سامنا کر سکے، راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی کہ بہت ساری قرآن کریم کی مقدس آیات آپ کی منشا، مرضی اور چاہت کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک آپ کی شان میں نازل فرمانا وہ بھی اعزاز سے کم نہیں ہے، لیکن ایک آپ کی چاہت اور آپ کی سوچ کے مطابق نازل فرمانا۔ فضیلت کے متعلق تو قرآن مجید میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت اور اگلی آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پہلے حکم ہوا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، بلند کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ان مقدس ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں ہونے دیتے، اور فرمایا کہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی آوازیں حضور کے سامنے بلند نہیں ہوتی، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب فرما لیا ہے، ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، تقوی سے مالا مال دل ہیں ان کے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت عظیم کا بھی اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔